السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ پیج 59 پر لفظ التصنع للخلق مخلوق کے لیے تکلف کرنے سے کیا مراد ہے؟ مخلوق کون ہوتی ہے؟ انسان۔ اور انسانوں کے سامنے تکلف کرنا کیا ہوتا ہے؟ بن کے دکھانا، وہ نظر آنا جو اصل میں وہ ہے نہیں۔ مثلاً علم تھوڑا ہے لیکن اپنے آپ کو اسکالر ثابت کرنا، اسی طرح مال کم ہے لیکن اپنے آپ کو بہت امیر ظاہر کرنا، یعنی کسی بھی طرح تکلف اور تصنع، مصنوعی پن کا ہونا، گفتگو میں مصنوعی پن کا ہونا، یا ویسے کسی بھی اعتبار سے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاکاری ذرا مختلف ہے اس سے۔ چلیے ہم ذرا آگے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علامات قبول التوبة، توبہ کی قبولیت کی علامتیں۔ هناك علامات تدل على صحة التوبة وقبولها وهي مما يستأنس به التائب ويفرح به لأنه بوقوعها يعلم أنه يسير في الطريق الصحيح الموصل إلى النجاة والفوز يوم القيامة۔ ومن هذه العلامات، هناك وہاں، علامات کچھ علامتیں ہیں، تدل جو دلالت کرتی ہیں، علی صحت التوبۃ توبہ کے صحیح ہونے پر، وقبولها اور اس کے قبول ہونے پر، یعنی توبہ کے صحیح ہونے اور قبول ہونے کے بارے میں کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، کچھ سائنز ہیں۔ وہی اور وہ، مما اس میں سے ہے جو، یستأنس بہ التائب مانوس ہوتا ہے ساتھ اس کے توبہ کرنے والا، ویفرح بہ اور خوش ہوتا ہے اس پر، یعنی یہ علامات اس کو اچھی لگتی ہیں، ان سے کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ لأنہ کیونکہ وہ، بوقوعها ان کے واقع ہونے پر، یعلم جانتا ہے، انہ کہ وہ، یسیر چل رہا ہے، فی الطریق الصحیح صحیح راستے پر، یعنی اس کو غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ مل گیا ہے اور اب وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ الموصل جو پہنچانے والا ہے، جوڑنے والا ہے، الی النجاۃ نجات تک، والفوز اور کامیابی تک، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی انسان پھر مطمئن ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے راستے پر ہے جو اسے کامیابی تک اور آخرت کے عذاب سے بچانے یا نجات یا سب تکلیفوں سے بچ کر کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ ومن هذه العلامات اور ان علامتوں میں سے، اور یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے جو توبہ کی ہے کیا وہ قبول بھی ہوئی ہے نہیں، کیا ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، کیسے پتہ چلے، دل کو کیسے قرار آئے، کیونکہ یعنی گناہ کی ایک پنچ ہوتی ہے، ایک ریگریٹ ہوتا ہے، ایک بے چینی اور ایک اضطراب ہوتا ہے۔ اولاً پہلی چیز، ان یکون العبد کہ ہو جائے بندہ، بعد التوبۃ توبہ کے بعد، خیراً بہتر، مما اس سے جو، کانا تھا، قبلہا اس سے پہلے۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ بندہ، اس کا حال اس کے ماضی سے بہتر ہو، اس کا پریزنٹ اس کے پاسٹ سے بہتر ہو جاتا ہے، وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ اور ہر انسان، یستشعر محسوس کر سکتا ہے، ذالک یہ چیز، من نفسہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں، اپنے اندر یہ محسوس کر سکتا ہے، وہ خود کیلکولیٹ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ پہلے وہ کیا تھا اب کیا ہے۔ مثلا نمازوں کے اعتبار سے، پہلے اس کی نمازیں کتنی تھیں اب کتنی ہیں، یا پہلے ان کی رکعتیں کتنی تھیں اور اب رکعتیں کتنی ہیں، پہلے ان کے پڑھنے کی کوالٹی کیسی تھی اور اب کیسی ہے۔ تو اگر اس میں عبادت میں امپروومنٹ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
انسان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ فَإِذَا كَانَ بَعْدَ التَّوْبَةِ پھر اگر ہو بعد توبہ کے، مقبلاً علی اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، عالی الہمتی عالی ہمت یعنی ہمت بڑھ گئی ہے نیکی کے کاموں میں، قوی العزیمتی قوی عزم والا، دل ذالک دلالت کرتی ہے یہ بات علی صدق توبتہ اس کی توبہ کے سچا ہونے پر، وصحتها اور اس کی صحت پر، وقبولها اور اس کی قبولیت پر۔ یعنی اگر انسان پہلے سے زیادہ نیکیوں میں ترقی کر رہا ہے، اس کی ہمت بڑھ گئی ہے، اس کا حوصلہ بڑھ گیا ہے، وہ زیادہ اچھے کام کرنے لگ گیا ہے، اس کی ڈٹرمنیشن بڑھ گئی ہے، اس کے اوقات اچھے کاموں میں صرف ہونے لگ گئے ہیں، تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور وہ اب ایک اچھا انسان بن رہا ہے۔ اس میں فخر اور غرور کرنے کی بات نہیں ہوتی، صرف ایک فیلنگ کی بات ہوتی ہے۔ انسان اپنا حساب خود کر سکتا ہے، محاسبہ خود کر سکتا ہے، اپنی ایویلویشن خود کر سکتا ہے کہ وہ کل کے مقابلے میں آج کہاں کھڑا ہے۔ مثلا پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب اللہ نے اس کو پڑھنے کی توفیق دے دی۔ پہلے نفلی روزے نہیں رکھتا تھا، اب وہ نفلی روزے رکھنے لگ گیا ہے۔ پہلے ذکر کی پابندی نہیں ہوتی تھی، اب ذکر کی پابندی ہونے لگ گئی ہے۔ پہلے کسی کی مدد خدمت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں تھا، اب وہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ پہلے صرف اپنی عبادت کا شوق تھا، اب دوسروں کو بھی عبادت کی طرف لانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تو جو انسان نیکیوں میں بڑھتا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ واضح؟ اوکے۔ ثانیاً نمبر 2، اللہ یزال الخوف و مراقبۃ اللہ تعالی مصاحبا لہ، اللہ کہ نہ یزال زائل ہو یعنی ہمیشہ رہے، الخوف خوف، و مراقبۃ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی نگرانی، مصاحبا لہ اس کی ساتھی، یعنی محاورے میں کیسے ترجمہ ہوگا؟ ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس رہے۔ یعنی وہ بندہ اللہ سے غافل ہو کے زندگی نہیں بسر کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اللہ کے ساتھ ہونے کا اس کو احساس ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، دل میں خوف آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خوف آتا ہے تو پھر انسان برے کام نہیں کرتا۔ فَإِنَّ الْعَاقِلَ پس بے شک عقل مند، لا یأمن نہیں امن میں آتا، مکر اللہ اللہ کی چال سے، طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کی دیر، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ فخوفہ مستمر اس کا خوف مسلسل ہوتا ہے، الی ان یسمع قول الملائکۃ اس وقت تک کہ سن لے ملائکہ کی بات، الموکلین جو مقرر کیے گئے ہیں، بقبض روحہ اس کی روح کے قبض کرنے پر۔ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہماری جان لینے والے فرشتوں کا تعین ہو چکا ہے کہ کون کس کے پاس جا کر اس کی جان نکالے گا۔ دے آر دیئر، بس وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن حکم ہو اور وہ پہنچ جائیں اپنی ڈیوٹی پر۔ تو ان کی آواز سننے تک وہ بے چین ہی رہتا ہے۔ وہ کیا آواز ہوگی؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنت اور خوشخبری پاؤ جنت کی، التی وہ جو کنتم توعدون تھے تم وعدہ دیے جاتے، جس کا پیغمبروں کی زبانی تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اب وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ یہ ہے اطمینان کا دن، یہ ہے امن کا دن۔ اور اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ پکار جب آئے گی تب انسان کو جا کے چین آئے گا کہ ہاں واقعی میری توبہ قبول ہو گئی اور میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں اور آگے میرے لیے امن ہی امن ہے۔ فَهُنَاكَ تو وہاں پر یزول زائل ہو جائے گا، خوفہ اس کا خوف،
وَيَذْهَبُ قَلَقُهُ، اور چلی جائے گی اس کی قلق یا اس کا اضطراب ختم ہو جائے گا، تب وہ چین پائے گا. یعنی ایسا ہوتا ہے نا جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا دل کو سکون آتا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی بے چینی شروع ہو جاتی کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوئی کہ نہیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہ کہیں میں ریاکاری نہ کر لوں، اس کی پریشانی رہتی ہے. پھر یہ کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے یہ نیکی ضائع ہو جائے. کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے وہ خطرات میں گھرا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ یاد دہانی کراؤں گی، کوشش کریں ہر روز رو کر، اور اگر رو کر نہیں تو ویسے ہی حسن خاتمہ کی دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو. لیکن ہوتا عموماً یہی ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح کی اس کی موت بھی ہوتی ہے. ابن حجر الاسقلانی جب فوت ہونے لگے تو اس وقت وہ یہی آیات تلاوت کر رہے تھے، سلام قولا من رب الرحیم. ابن تیمیہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے تو اس وقت کس آیت پہ پہنچے ہوئے تھے؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اسی طرح ابن رجب الحنبلی جو ہیں وہ انہوں نے کتاب لکھی، جب کتاب الجنائز پہ پہنچے تو فوت ہو گئے. اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے واقعات ایسے جمع کیے گئے ہیں تاریخ میں کہ ان کا آخری وقت بڑا خوبصورت تھا. تو جب وہ پڑھتا ہے انسان اس سب کو تو بے اختیار آنسو نکلنے لگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کا انجام اچھا ہو. لیکن اچھے انجام کے لیے زندگی میں مسلسل اچھے کام کرنے پڑتے ہیں بغیر کسی وقفے کے. انسان اچھے کاموں میں لگا رہے، اپنا کوئی گول رکھے. اب مثلاً آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ایک روٹین بنی ہوئی، روز پڑھ رہے ہیں، روز سمجھ رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب کورس ختم ہوگا تو کتنے لوگ ہیں جو اس روٹین کو باقی رکھیں گے؟ نہیں نا. بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب تک کورس کیا خوب پڑھا، جب کورس ختم پڑھائی بھی ختم، قرآن سے تعلق ختم. یہ مرتے دم تک ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ مختلف طریقے کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ آپ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں تو پھر آپ بندھ جائیں گے. یہ نفس ایسا سرکش گھوڑا ہے، جب تک اس کو باندھے نہیں تو یہ قابو میں نہیں آتا. تعویلیں کر کے بہت سی اپنے آپ کو تسلیاں دے کے اور کام انسان شروع کر دیتا ہے. یا یہ کہ ہر فرصت کے وقت میں تلاوت شروع کر دیں، جب فارغ ہوئے تلاوت شروع کر دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کوئی ایسے کام، کسی کورس کو، کسی کام کو جوائن کر لیں کہ جہاں آپ اگر ڈھیلے پڑنے لگے تو لوگ آپ کو کھینچ لیں. لیکن فارغ نہیں رہنا کہ دنیا میں پڑ جائیں. تو جب آپ اس کے ساتھ بندھے رہیں گے تو پھر موت بھی اسی کے ساتھ آئے گی نا. اور اگر آپ دنیا میں پڑ گئے، دنیا کے کاموں میں پھنس گئے تو پھر موت بھی دنیا کے ساتھ ہی آئے گی. تو روز کہا کریں اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میں حسن خاتمہ کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ انجام اچھا تو سب اچھا، سب اچھا، اس کے بعد خیر ہی خیر ہے. پھر انشاءاللہ امن ہی امن ہے. قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو ان احدى قدمی فی الجنت، اگر میرے دو قدموں میں سے ایک جنت میں ہو، ما امنت مکر اللہ، تو بھی میں اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہوں گا کہ کہیں مجھے واپس نہ بلا لیا جائے. جب تک میں پورے کا پورا جنت کے اندر نہ داخل ہو جاؤں مجھے چین نہیں آئے گا. ولعل، اور شاید کہ هذا استعشار لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محسوس کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہ القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، القلوب دل، بین اصبعین دو انگلیوں کے درمیان ہے، من اصابع الرحمن رحمان کی انگلیوں کے، یقلبها کیف یشاء، وہ پھیرتا رہتا ہے ان کو جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر، جدھر چاہے جھکا دے، جدھر چاہے موڑ دے. یعنی ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہمیں اگر تعلق اللہ سے ہے اور درخواست اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں
کہ یا رب ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کوئی کچھ کہنا چاہے، پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ السلام علیکم استاذہ، ایک جگہ دعا میں نے پڑھی تھی، اس نے خاتمہ کے لیے پتہ نہیں وہ آثار میں سے کیا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فی۔ بہت اچھی بہت خوبصورت دعا لگتی ہے کہ جب بھی خاتمے کا ذہن میں آتا ہے تو بہت رو کے پھر یہ دعا پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ اس طرح کا خاتمہ کہ آخری عمل بہترین ہو اور آخری دن وہ ہو کہ جس وقت آپ سے ملاقات کا وقت ہو۔ جی دادا، یہ جو مراقبہ کا جو صحیح لفظ ہے نا وہ آج سمجھ آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ مراقبہ صرف اسپیسیفک ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا، اب مراقبہ کا مطلب ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس۔ بالکل جی۔ ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ گین نہیں کیا، دل خالی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں جو خلاف سنت ہو، مینس کہ ہم لوگ روتے اس ٹائم رو کے اٹھتے ہیں پھر استغفار کر کے، لیکن جب ضرور جائز ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صحیح کام کریں اور آپ کے دل کو اطمینان نہ ہو۔ جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے بھی کیا کیا۔ انشاءاللہ جب بدعت کی بات پڑھیں گے نا تو پھر یہ بات سمجھ آئے وہ گی۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچھا کوئی دیکھے گا نا مجھے تو وہ کہے گا تم دیکھو یہ کر رہی ہو۔ یہ تو پہلے دن میں نے بات کی تھی نا کہ انسان نیک عمل پر بھی توبہ کرے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی 3 ڈیفیکٹس ہیں، اور اس میں پہلا ڈیفیکٹ یہی ہے کہ انسان اس میں کانشیس رہتا ہے کہ ہائے شکر ہے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو یہ پھر دکھاوا ہو، بالکل دکھاوا، اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب میں اگر میرا ایک قدم جنت میں گیا اور دوسرا یہ جب حضرت تک نہیں ابو جائے بکر کہتے ہیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر سارے لوگ بھی جنت میں چلے گئے اور ایک رہ گیا تو میں سمجھوں گا وہ میں ہوں۔ یہ ان کا خوف تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ثالثاً، نمبر 3، ان تحدث له التوبة انکسارا فی قلبه وذلا وتواضعا بین یدی ربه، وهذا الانكسار والذل انفع للعبد من طاعات كثيرة يمن بها على ربه، كما قيل رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت كبرا وغرورا۔ ثالثا، نمبر 3، ان تحدث کہ پیدا کرے لہو اس کے لیے التوبۃ توبہ انکسارا عاجزی فی قلبہ اس کے دل میں، وذلت اور ذلت، وتواضع اور تواضع، بین یدی ربہ اپنے رب کے سامنے، کہ توبہ اس کے دل میں عاجزی کے طور پر اور اپنے رب کے سامنے تواضع اور ذلت کو ظاہر کرتے ہوئے واقع ہو۔ یعنی توبہ کے بعد انسان کے اندر ایک نرمی اور ایک عاجزی کی کیفیت پیدا ہو۔ وَهَذَا الْإِنْكِسَارُ وَالذُّلُّ أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ، یہ انکساری اور ذلت زیادہ فائدہ مند ہے بندے کے لیے، من طاعات کثیرۃ، بہت سی اطاعتوں یا عبادتوں سے، یمن بہا علی ربہ، جو احسان چڑھاتا ہے ان کے ساتھ اپنے رب پر، یعنی بہت سی عبادت کر کے اپنے رب پر احسان چڑھاتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا۔ کما قیل، جیسے کہ کہا گیا، رب معصیۃ، بعض گناہ، اورثت ذلن، پیدا کرتے ہیں ذلت، وانکسارن اور انکساری، ورب طاعت، اور بعض اطاعت کے کام، اورثت، پیدا کر دیتے ہیں کبرن، تکبر، وغرورن، اور غرور، یعنی بعض نیکیاں انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتی ہیں اور بعض گناہ انسان کے اندر شرمندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جس گناہ کے بعد انسان کے اندر شرمندگی پیدا ہو وہ لازماً اس کو توبہ کی طرف لے جائے گا، اور جس نیکی کے بعد تکبر پیدا ہو وہ لازماً اس کو ڈھیٹ بنا دے گی اور نیکی کے مزید کاموں سے دور کر دے گی۔ تو اصل توبہ یہ ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کی طرف مائل اور راغب ہونے لگ جائے۔ رابعاً، نمبر 4، ان یستعظم الجنایۃ التی صدرت منہ وان کان قد تاب منہا، کہ بڑا جانے گناہ کو، یستعظم
عظمت سے بڑا جانے، الجنایت گناہ کو، جرم کو، التی وہ جو صدرت منہ اس سے صادر ہوا، وَإِن كَانَ قَدْ تَابَ مِنْهَا خواہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، اگرچہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے پھر بھی اس کو بہت بڑا گناہ سمجھے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَعْظِيمِ الْأَمْرِ وَالْآمِرِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْجَزَاءِ قَالَ تَعَالَى ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ اور یہ اس طرح ہوگا بِتَعْظِيمِ الْأَمْرِ حکم کی تعظیم کر کے، اللہ کے حکم کو بڑا جان کے، والآمر اور حکم دینے والے کی تعظیم، یعنی اس معاملے کو اور جس نے وہ حکم دیا ہے اس کی عظمت کو سمجھا جائے، والتصدیق اور تصدیق کی جائے بالجزائی بدلے کی کہ اس کا جزا یا بدلہ ملے گا۔ قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے، ذالک یہ بات، ومن یعظم اور جو تعظیم کرتا ہے، بڑا جانتا ہے، شعائر اللہ اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کو، فإنها من تقوى القلوب تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی تقوی کی علامت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گناہ کو بڑا سمجھے، اور اگر جس نے توبہ کر لی ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا۔ کل بھی بات ہوئی تھی نا، یعنی گناہ کتنا بھی ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، چھوٹا بھی بہت بڑا لگنے لگتا ہے اگر انسان کو یہ خیال آ جائے کہ میں نے کتنے بڑے رب کی نافرمانی کی۔ اور اس بات کو سمجھنا ہو تو اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کریں کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے پھر ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا بچہ جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں ہر ایک سے زیادہ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی، آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسے کرے گا۔ یہ کوئی آپ سے محبت کرنے والا آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی۔ بعض اوقات بات اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن آپ کو اس سے توقع نہیں ہوتی، تو بندہ مومن جو ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرے۔ بعض اوقات لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا کیا ہے، یعنی اگر یا کوئی حکم بتایا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پوچھنے لگ جاتے ہیں کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، مستحب ہے یا مباح ہے، کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کیٹیگریز میں اعمال کو ڈال کے نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ حکم کس کا ہے، کرنے کا حکم ہے تو کس کا ہے، اور اگر روکنے کی بات ہے تو کس کی، کس نے روکا ہے۔ بعض اوقات آپ کے برابر کا کوئی شخص آپ کو روکتا ہے تو آپ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی بڑا آپ کو کسی چیز سے روکے تو آپ اس کی عزت میں اس چیز سے رک جاتے ہیں، چاہے آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے بڑا ہے۔ کس منہ سے اور کس حوصلے سے ہم اور کس خیال سے ہم اللہ کی بات نہ مانیں اور ڈٹائی کا ثبوت دیں۔ تو توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے حکم کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ بے شک مومن یرا دیکھتا ہے ذنوبہ اپنے گناہوں کو، کأنہ گویا کہ وہ قائد بیٹھا ہے، تحت جبل ایک پہاڑ کے نیچے، یخاف وہ ڈرتا ہے، ان یقع علیہ کہ اس پر گر پڑے گا، وان الفاجر اور بے شک فاجر نافرمان، یرا ذنوبہ دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کذباب ایک مکھی کی طرح، مر علی انفہ جو گزری اس کے ناک پر، جو اس کی ناک پہ بیٹھی یا اس کے پاس سے گزری۔ وَلِذَلِكَ اسی لیے قال بعض السلف کہا بعض سلف نے، لا تنظر الى صغر الخطیئۃ لا تنظر نہ تم دیکھو الى صغر الخطیئۃ خطا کے چھوٹا ہونے کو، ولکن انظر لیکن دیکھو الى عظمت اس کی عظمت کی طرف، من عصیت جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔
جس کی تو نے نافرمانی کی ہے. تو جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی پہچان ہوگی، تو پھر وہ بڑے چھوٹے سب گناہوں سے بچنے لگے گا، پھر وہ ڈٹائی کا ثبوت نہیں دے گا. ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لوگوں کے ڈر سے کر دیتے ہیں. ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی بڑائی اور لوگوں کی خوشی ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے سے. اور یہ بات کتنی کامن ہے، کتنی ہمارے ہوش و حواس پہ چھائی ہوئی ہے کہ ہے لوگ کیا کہیں گے، اور کوئی اس سے خالی نہیں. ہر ایک کسی نہ کسی کا روب کھائے ہوئے، جانتے یا انجانے میں. کوئی بڑا ہے یا نہیں، چاہے وہ قریب کا یا دور کا، یا معاشرے کا خوف ہے یا کوئی اور پیئر پریشر ہے، لیکن اکثر گناہوں کا سبب یہی چیز بنتی ہے کہ انسان اپنے آس پاس والوں کو خوش کرتا رہتا ہے، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے اور کرنے کا کام پیچھے رہ جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہمیں دین کے احکامات معلوم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے، اور بار بار سوال بھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گنجائش نکل آئے جس میں ہم لوگوں کے شر سے بچ جائیں اور لوگوں کی ناراضگی سے بچ جائیں، لوگ کسی طرح خوش ہو جائیں، لوگ ہماری تعریف کرنے لگیں، لوگ ہمیں اکوموڈیٹ کر لیں، ہم لوگوں میں ایڈجسٹ ہو جائیں، ہم عجیب نہ لگے، انوکھے نہ لگے. اپنے بچوں سے پوچھئے، بہت سے بچے اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے کے باوجود اسکول کالج میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، حجاب کیوں نہیں کرتے، لڑکے داڑھی کیوں نہیں رکھتے. وائے؟ سب کو پتہ ہے نا، صرف دوسروں کا خوف. اب اس کا علاج صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی قدر اتنی بڑھا دو دل میں کہ کسی اور کا خوف نہ رہے. یہ ہے اصل کانفیڈنس، یہ ہے اصل بریوری. ہم بڑے خوش ہو رہے تھے، ہمارا بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، وہ تو ہر ایک سے پورا پڑ جاتا ہے، ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے، بہت انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی تھنکنگ بڑی انڈیپینڈنٹ ہے. سب باتیں فضول ہیں جب تک وہ واقعی اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کر رہا. اصل کانفیڈنٹ وہ ہے جو بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، نظر آنے والی آنکھوں کا خوف نہیں کھاتا، نہ نظر آنے والی آنکھوں اور نہ نظر آنے والی نگاہوں سے ڈرتا ہے، اللہ کے مراقبے کا خوف رکھتا ہے. ہم میں سے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو ایسا ایمان دیا ہے یا ایسی اللہ کی محبت دی ہے کہ انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں رہی. کیا ہم ان خطوط پہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ لوگوں سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، لوگوں سے نہ چھپے، اللہ کی نگرانی کا احساس کریں. جس دن یہ چیز آ گئی تو ہر حکم پر عمل آسان ہو جائے گا. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کو وقتی طور پر دنیا میں کچھ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اور کچھ فائدے چھوڑنے پڑتے ہیں. ورنہ خالی حکم پہ حکم رٹا دینا اور بہت سی باتیں بتا دینا اور صرف احکامات سنا دینا اور انفارمیشن میں اضافہ کر دینا، یہ دین نہیں ہے. بہت سے بچے اسلامی اسکولوں میں پڑھتے ہوئے یہ کانفیڈینس نہیں رکھتے کہ وہ اسلام پر عمل کر سکے. حافظ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، لیکن لوگوں کا خوف دل سے نہیں جاتا. تو ہم نے عقیدہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ پر ایمان کا حصہ ہے اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کا ڈر نہ ہونا. خامساً، نمبر 5، ان یحذر التائب، کہ ڈرے توبہ کرنے والا، من امر لسانہ، اپنی زبان کے معاملے سے، اپنے زبان کے معاملے میں ڈرے. فیحفظہ من الکذب والغیبۃ والنمیمۃ وفضول الکلام، فیحفظہ تو حفاظت کرے اس کی، من الکذب جھوٹ سے، والغیبۃ اور غیبت سے، والنمیمۃ اور چغلی سے، وفضول الکلام اور فضول باتوں سے، ویشغلہ بذکر اللہ تعالی اور مشغول رکھے اس کو اللہ کے ذکر سے، وتلاوت کتابہ اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. نمبر 2، ان یحذر من امر بطنہ، کہ ڈرے اپنے پیٹ کے معاملے سے، فلا یأکل الا حلالا، تو نہ کھائے مگر حلال.
جی کچھ کہنا چاہیں تو کہیے ورنہ آگے چلیں گے. سمجھ میں آ گئی یہ باتیں جو اوپر کہی گئی؟ الحمدللہ. غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ غیبت کوئی بھی برائی کسی کی کرنا پیٹھ پیچھے جسے وہ سننے والا ناپسند کرے، اور چغلی یہ ہوتی ہے کہ ایسی برائی کرنا کہ جس کی وجہ سے دو لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، یعنی تعلقات کی خرابی کا باعث بن جائے. ادھر سے اٹھا کے بات ادھر لے جانا، ادھر سے ادھر لے جانا. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ پڑھا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا، ایسا کچھ ایسی کوئی حدیث ہے، مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے. یہ ضعیف حدیث ہے یا ضعیف ہے نہیں جی، یہ بات مشہور ہے، یہ مقولہ جو ہے یہ قول مشہور ہے. یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے کہ جس طرح ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے کہ اگر ہر آنے والا دن بہتر ہے تو اوکے ہے، لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن ایک اصول کے طور پر یہ بات آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں خیر اور بھلائی میں پروگرس کرنی چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس کو جو برف کے پگھلنے سے مثال دی گئی کہ زندگی تو پگھلتی جا رہی ہے، اگر اس میں وہ آپ کا کیش ہے، اگر آپ نے اس کو کیش نہیں کیا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، کچھ خریدا نہیں اپنی آخرت کے لیے، تو وہ سارا ختم ہوتا چلا گیا. دیکھیں استاد بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بہت اچھا گزر گیا، اگلا دن تھوڑا ڈاؤن چلا گیا، اس کے بعد 2-4 دن پھر بہت اچھے گزرے. بس یہ مسلسل سٹرگل کی ضرورت ہوگی نا. جیسے آپ یوں سمجھا کریں جیسے آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں اور اس کی محنت لگنی، تو ہو سکتا ہے ایک دن آپ نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا اور ایک دن کم ہو، لیکن اگر آپ چڑھنا روک گئے پھر کام خراب ہے. چڑھتے رہیں. جب یہ ایک دن ڈاؤن ہوتے ہیں نا تو اس دن زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو پھر ڈاؤن ہونے میں جو مزہ آنے لگتا ہے بعض اوقات، وہ ادھر نیچے اور نہیں گرنا، واپس نہیں پلٹنا، رکنا نہیں، چڑھتے رہنا ہے، تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی پروگرس کر سکے کرتے رہیں. جو ہے نا سوچ ہے اور جو اس کے خیالات ہیں یا اس کی جو سوچ ہے، اصل میں اس میں کوئی غیر چیز نہیں آنی چاہیے. یہ اس سے انسان کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سوچیں جو فضولیات اور ایسے خیالات لوگ اپنے دماغ میں ڈال لیتے ہیں جو اصل چیز سے ہٹا کے ان کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. تو یہ سوچ کا خیال رکھنا اور اس کا محاسبہ کرنا اور خیالات کا محاسبہ کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اللہ اور یہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں نا اپنا، کسی کو کیا پتا ہم کیا سوچ رہے ہیں، یہ تو خود ہی کرنا پڑے گا. بالکل یہی نا، ہر بندے کو اپنا اپنا کرنا پڑے گا. ٹھیک. سلسلے میں ایک بات یاد آ رہی تھی کہ کسی نے ایک فتویٰ پوچھا کسی سعودی شیخ سے کہ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، حرم سے باہر نکلتے ہیں اور جوتے ہم پہن رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے دھکا لگ جاتا ہے تو ایک جوتا پہن کے کچھ قدم چل لیتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں چلنا پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. آپ کو پتہ نا ایک جوتا پہن کے نہیں چلنا چاہیے. اب بعض وقت کوئی پش کر رہتا ہے اور آپ کے پاؤں میں ایک ہی جوتا اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں ایک قدم بھی ایسے چلنا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہ ہو. تو ہونا تو یہی چاہیے نا کہ ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے. یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جی بولیے. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بن دیکھے رب سے ڈرنے والی بات ہے، تو اس وقت یہاں بیٹھ کے اور جب ہم قرآن پڑھیں یا ایسی محفلوں میں بیٹھیں اس وقت تو بہت اپنے ساتھ انسان وعدے کر لیتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یعنی کچھ ایسے پوائنٹس اگر آپ بتا دیں کہ وہ کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں ہمیشہ یہ بات کہ مسلسل اپنی نگرانی اور محاسبہ جاری رہے. جب یہ کریں گے پہ یعنی کہ جیسے ہی اگر ہم اس چیز کو بہت بڑھا دیں تو جیسے ہی ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں بچے کے چہرے پہ لکھا جاتا ہے کہ اب امی شروع ہو گئی. تو نہ ایسی باتیں کریں نا، ایک رٹے رٹائے جملے نہ بولا کریں، اور بچوں کو یہ جرأت نہ دیں کہ وہ آپ کے اوپر یہ کمنٹ کر سکیں. یہ بھی ہماری ویکنس ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بارے میں منفی بات کریں کہ امی پھر شروع ہو گئی. ان کی جرأت کہ وہ ایسے کہیں، کیوں کہیں؟ کیوں ہم نے ان کو اتنا منہ کھولنے کی اجازت دی ہے؟ ان کی بھی حدود مقرر کریں. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نہیں کہ آپ دین میں تو آپ کمزور ہوں اور وہ آپ پہ چڑھائی کرتے رہیں اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سیکھیں. جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ نہیں کریں گے؟ پھر وہ ہر ایک کے آگے منہ کھول لیں گے.
تو یہ ہمارا دین نہیں ایسا- سکھاتا. ایسا نہیں کہ وہ کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے باقی ہر طرف وہ نہیں کہتے بھی، ہو سکتا آپ کے بچے نہ کہتے ہیں، لیکن یہ بڑے عام جملے ہیں جو سنائی دیتے ہیں. جی جی، لیکن یعنی کہ کیسے ان کے دل میں یہ محبت ان کے دل میں کیسے پیدا کی؟ دیکھیں ان کی غلطیوں کو اگنور کر کے نا پازیٹیو چیزیں ان کو سکھاتے چلے جائیں. ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اعتماد کریں. جب لوہا گرم ہو تو اس وقت چوٹ لگائیں. ہر وقت ہر بات نہ کریں، جب وہ لینے کے قابل ہوں اس وقت. لیکن ریگولر مسلسل بیسس پر کوئی نہ کوئی پروگرام بنانا پڑے گا. اچھی کتابوں کی ریڈنگ ان کے صحیح نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اپنے پاس بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو خود نہیں ہے اتنی سمجھ، تو وہ کیا کریں، اچھی کتابیں ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں. یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کے، یعنی کوئی کامن چیز ہو جس کو آپ ڈسکس کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، ابھی قرآن پڑھانے کا وقت نہیں ہے ترجمے کے ساتھ، تو اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں چھوٹی چھوٹی جو بچوں کے لیول کی ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، سٹوریز ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے اور اس کے لیول کے مطابق اس کے ساتھ شروع کرے. میں مثلاً اپنے بیٹے کے ساتھ جس وقت اسکول جاتا تھا، بہت چھوٹا تھا ابھی، پڑھنا لکھنا ہی اس نے شروع کیا، تو میں اس کو کہتی تھی کہ ہم ساتھ ایک حدیث روزانہ پڑھیں گے، پھر ایک پیج روز پڑھیں گے. تو یہ جو کالا رسول اللہ کتاب ہے یہ میں نے شروع کی، حسن اخلاق. پھر ایک گارڈن آف حدیث یا پتہ نہیں ایسی کچھ کتاب تھی انگلش میں، وہ بھی حدیثوں کی کتاب تھی. پھر اسی طرح فائز سیال کی ایک کتاب تھی بورن اگین. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی اور کتابیں. وہ جس ناشتے کی میز پہ بیٹھتا تھا ساتھ ہی کتاب ہوتی تھی، تو اس کی عربی بھی، اردو بھی، انگلش بھی وہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. ساتھ ہی میں پوچھتی تھی اچھے سے کیا بات سمجھ میں آئی. ہر روز صرف ایک بات کرتے کرتے یہ ساری کتابیں ہو گئی. اور صبح صبح اسکول جانے سے پہلے ذہن میں یعنی کھانے کے ساتھ ایک اچھی بات بھی دے دی. لیکن اس وقت اگر وہ دیر کر رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، تو آپ کو خود کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ آپ ایسے جذبات میں نہ آئیں یا غصہ نہ کریں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں اپنی ٹریننگ کی بھی بہت ضرورت ہوتی. تو الحمدللہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بیٹھتی چلی جاتی، اور اللہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے ڈرنے کا جب احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا کام کم ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک ڈائریکشن مل جاتی. پھر وہ چاہے کہیں بھی بیٹھے ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ماں نہیں بھی دیکھ رہی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ دعائیں، کیونکہ ہم ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو، یہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دلوں کو کھولتا ہے. جی اساتذہ، جیسے آپ نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا تھا نا کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ صبح سونے نہیں دیتے تھے، فجر کے بعد کہتے تھے کہ سونا مرنا، تو یہ بھی ایک چیز اگر بچوں کو سکھا دیجیے. اور دوسرا یہ میں نے اصل میں اگر ہم خود سوئیں گے تو بچے کیسے نہیں سوئیں گے؟ مشکل تو ساری یہ ہے نا. ہم کیوں سوتے ہیں صبح؟ کیونکہ ہم رات دیر سے سوتے ہیں. رات دیر سے کیوں سوتے ہیں؟ اس کے اسباب آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سے کام ہے جو آپ رات کو کرتے ہیں اور وہ دن میں نہیں ہو سکتے. اور استاذہ جیسے آپ نے ابھی بتایا نا کہ ایک پاؤں میں ایک جوتا پہن کے نہیں چل سکتی، یہ کیا چیز بات ہے، مطلب دلیل کیا ہے اس کی؟ حدیث ہے نا، منع کیا گیا اس سے. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم. یہ ہم علامات توبہ پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو یہ ساری علامات تو ایٹ اے ٹائم نہیں ہم فیل کر سکتے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں کہ انسان جو اوقات میں مختلف چیزیں آ رہی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب جیسے جیسے انسان توبہ کرتا جاتا ہے وہ ایک خاص لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیر بھی اس چیز سے رکنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. جزاک اللہ. آگے چلتے. نمبر 3، ان یحذر من امر بصرہ، کہ وہ ڈرے اپنی آنکھ کے معاملے میں. فلا ينظر الى الحرام، تو نہ دیکھے حرام کو. ولا الى الدنیا بعین الرغبۃ فیہا، اور نہ دنیا کی طرف رغبت کی نگاہ سے، ونڈو شاپنگ نہ کرے. صرف دنیا کی محبت کی چیزوں کو دیکھ کے لالچ اور شوق اور اس کے خیال میں نہ جیے. یعنی صرف حرام سے ہی نہیں بچنا، حلال بھی ایک حد تک جو ہماری عبادت میں خلل نہ ڈالے. نمبر 4، ان یحذر من امر سمعہ، وہ ڈرے اپنی سماعت کے معاملے میں. فلا یستمع الی معصیۃ آلات طرب ولہو، تو نہ سنے وہ معصیت آلات طرب و لہو جو ہیں، یعنی گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کی معصیت کی طرف، یعنی کوئی گناہ والی چیزیں نہ سنے. ولا الی کذب، اور نہ جھوٹ کو، وغیبت، اور غیبت کو، یعنی خود جھوٹ بولے بھی نہ، اور جب پتہ ہو دوسرے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں
تو جھوٹی قصے کہانیاں اور فضول باتیں ان کی طرف بھی دلچسپی نہ لے. نمبر 5 ان یحذر من امر یدہ، کہ وہ محتاط ہو یا ڈرے اپنے ہاتھ کے معاملے میں. فلا یمدھا الی الحرام، تو نہ پھیلائے انہیں حرام کی طرف، یعنی اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف نہ بڑھائے. وانما یمدھا الی ما فیہ طاعۃ اللہ عز وجل، اور بے شک بڑھائے اس کو یا پھیلائے اس کو اس چیز کی طرف جس میں اللہ عز وجل کی اطاعت ہے. اللہ عز وجل کی اطاعت کے کام کرے اپنے ہاتھوں سے. نمبر 6 ان یحذر من امر قدمیہ، کہ وہ ڈرے اپنے قدموں کے معاملے میں، پاؤں کے معاملے میں. قدمئی کا مطلب 2 پاؤں. فلا یمشی بہما، تو نہ چلے ان کے ساتھ، الی مواطن الملاہی، غافل کرنے والے مقامات کی طرف، یعنی ایسی جگہوں پہ نہ جائے جہاں غفلت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر یاد نہیں رہتا. والمعاصی، اور نافرمانی والے کاموں کی طرف. بل یمشی بہما الی المساجد والجہاد ومواطن الطاعات، بلکہ چلے ان کے ساتھ مسجدوں کی طرف، جہاد کی طرف اور اطاعت کے مواقع کی طرف، چاہے وہ حلال تجارت ہی کیوں نہ ہو. یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے مواطن اطاعت جنرل بات ہے، جہاں اللہ کی اطاعت کا کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے، جائز ہے، اس طرف کو جائے. نمبر 7 ان یحذر من امر قلبہ، اپنے دل کے معاملے میں ڈرے. فیطہرہ من العداوۃ الدنیویۃ، پھر وہ پاک کرے اس کو دنیاوی عداوت سے، والبغض، اور بغض سے. من اجل الدنیا، دنیا کی وجہ سے، یعنی حسد بغض کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. ویطہرہ من الحسد، اور پاک کرے اس کو حسد سے. وسائر الآفات، اور تمام آفتوں سے، یعنی نفس کی خرابیاں جتنی بھی ہیں. ویجعل فیہ الشفقۃ، اور ڈالے اس میں شفقت. والنصیحۃ، اور خیر خواہی. والحب فی اللہ، اور اللہ کی خاطر محبت. والبغض فی اللہ، اور اللہ کی خاطر بغض. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے دل کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے، دل کا تزکیہ کرتا رہے، اچھی باتیں، اچھے خیالات، اچھے گمان اس میں ہوں، اللہ کی خاطر محبت ہو، اللہ کی خاطر بغض ہو، ایمان ہو، اور وہ تمام چیزیں جو دل کی حالت کو نقصان دینے والی ہیں ان سے بچنے والا ہو. نمبر 8 ان یحذر من امر طاعتہ، اپنی اطاعت کے معاملے میں بھی ڈرے، یعنی نیکی کر کے بھی ڈرے. وہ کیسے؟ فیجعلها خالصۃ لوجہ اللہ عز وجل، بس کرے اس کو خالص اللہ کی ذات کی خاطر، عز وجل کی. ویجتنب الریاء والسمعۃ، اور اجتناب کرے دکھاوے اور شہرت سے، یعنی نیکی کر کے پھر اس کا اشتہار دینے سے بچے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں کوئی حرام نہیں ہے جن کے بارے میں ڈرنے کی بات ہے. اللہ نے بہت سے اعضاء، نعمتیں، ہر چیز دے رکھی ہے. ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگے. ٹھیک ہے، اب کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو کر سکتے ہیں. آپ نے اس میں بتایا نا کہ جس طرح انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اسی کے مطابق اس کی موت واقع ہوتی ہے، جس طرح وہ گزارا ہوتا ہے. میں نے ایک بات بتانی تھی کہ میرے جیٹ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا اپنے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ آپ کو صحت دے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹے، میرے لیے یہ دعا سب کرنا کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان کرے. تو وہ چلے گئے. جب وہ واپس آئے تو کافی دیر وہ زندہ رہے. تو عید الاضحیٰ تھی تو سب نے قربانی کی، وہی سب تکبیرات وہی پڑھتے تھے جو بھی کرتے تھے. انہوں نے پہلے بکرے ذبح کیے، پھر انہوں نے جب وہ گاؤ ویڑا وغیرہ ذبح کیا تو وہ تکبیرات پڑھ رہے تھے. میں پاس کھڑی تھی، میں اور میرے ہسبینڈ نا. تو یہ آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ. یہ سب وہ تکبیرات پڑھتے اور ان کی زبان بند ہو گئی، اور ان کی زبان بند ہو گئی اور وہ ہاتھ اپنا جھٹکنے لگے. تو میں نے کہا بھائی جان کیا ہوا؟ تو کہتے ایک انگلی اوپر کی، اوپر ایسے انگلی کی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. سبحان اللہ. ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو الحمدللہ وہ بڑے بہت ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ بہت اس وقت خوش ہے. تھوڑے عرصے بعد ان کی مسز کی بھی ڈیتھ ہو گئی ابھی تھوڑے دیر بعد. تو ان کو نا تھوڑے دن میرے ہسبینڈ کو نا رمضان میں نا ان کی خواب میں نظر آئے.
تو خواب میں نظر آئے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھائی جان انجم جو ہے نا وہ ان کی قبر ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے, تو 2 قبریں ان کے پاس ہے, تو میں کہتا ہوں یہ کتنی پیاری قبریں, یہ پتہ نہیں کس کی ہیں. کہتے میں نے ایسے مڑ کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو کہا یہ ان کی قبریں, میرے بھائی کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ الحمدللہ جیسے میں نے بات بتائی ہے ایسے ہی الحمدللہ تھی کہ جو وہ بہت نیک بندہ تھا, اتنا نیک تھا کہ میں چھوٹی سی تھی جب کہتے ہوتے تھے کہ بیٹے جھوٹ کبھی نہ بولنا, چاہے تمہارے سر پہ تلوار آ جائے. انہوں نے اپنے گھر والوں کی, بچوں کی, سب کی بہت اچھی پرورش کی. میں کہتی ہوں میں نے دنیا میں شاید ایسا انسان نہیں دیکھا, اتنا ولی تھا وہ, اللہ کا بندہ تھا. سب اس کو یہی کہتے تھے, لیکن وہ اپنے والدین کی بڑی عزت کرتا تھا. دباتا تھا تو کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سٹیپ پہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے تو آگے چلتے تھے. یعنی ماں باپ کو اس طرح دباتے تھے کہ ان کا جو خاتمہ ہوا وہ الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ مانتے بھی تھے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا بھی اسی طرح, اور پھر خواب میں بھی ان کی وہی زیارت نظر آئی. کیونکہ انسان المرء مع من احبہ, اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو. جی ادھر کسی یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اپنے سماعت کے معاملے میں سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے, لیکن آج کل تو اتنی بڑی آزمائشیں ہیں ہماری طرف. ہم کسی کو فون کرتے ہیں نا استاذہ, تو آگے سے اتنا برا, آگے سے کوئی میوزک یا گانا لگا تو اتنا طبیعت آوازار ہوتی ہے کہ شیطان نے مطلب ڈرتے رہنے کے باوجود وہ تو ہمارے کان کے پاس جا کے وہ بجنا شروع ہو جاتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی. جی بالکل, اور اتنی طبیعت آوازار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ. ہم سب اگر یہ نہیں, کسی کو نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے فون کی بیل تو صحیح کر لیں. وہ تو کر سکتے ہیں نا, لیکن میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس معاملے میں بالکل کانشیس نہیں ہوتے. وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہر کچھ عرصے کے بعد نئی نئی ایسی گانوں کی ٹیونز لگا دیتے ہیں یا میوزک کی ٹیونز. تو اس سے تو بچنا چاہیے, کیونکہ یہ ساری ہماری آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے, زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی, کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا سیٹ کیا تھا اپنے فون میں, کون سی ٹیون سیٹ کی تھی. السلام علیکم. میں نے ایسے ہی میوزک کی بات کی. میں بڑا اوائڈ کرتی تھی گھر میں کہ کوئی میوزک میں نام مطلب چلے. جو نیوز میں میوزک ہوتا ہے نا اکثر آگے پیچھے بہت زیادہ میوزک دیتے ہیں, تو میں نے اپنے مطلب بھائی سے کہا کہ یہ بند کر دیا کرو نا, نیوز بھی جب سنتے ہو تو میوزک جب آئے تو اس ٹائم بند کر دیا کرو. تو میرے کزن نے کہا کہ یہ ہم نیوز جب سنتے ہیں نا تو اس نیت سے نہیں سنتے, اب ہم نے سروائیو تو کرنا ہے نا لائف میں, یہ تو ہر جگہ یہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اس سے, تو اس کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کر کے انہوں نے ٹال مٹول کر دیا. السلام علیکم. میں نے کہ کافی چیزوں سے ہم لوگ فرسٹ اسٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں. جس طرح میوزک کی بات ہے, ہم ایک فرینڈ ادھر گئے برگر کھانے, اپنی بھتیجیوں کو ہم ساتھ لے کے گئے, تو ان کو چھوٹے ہوتے سے ہی ہم نے ایک چیز, ہمیں جس بات کی اب عقل آئی, ہم چھوٹے ہوتے سے ان کو ایک چیز سمجھا رہے ہیں. ہم جب ادھر گئے تو ہمیں نہیں ایک طرح ذہن میں ایک دم آیا جی میوزک لگا ہوا. اس نے کہا کہ پھپھو ہم تو کتنی گندی جگہ آ گئے ہیں نا, یہاں پہ تو میوزک لگا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا فاطمہ پھر ایسے کریں, آپ اوپر جا کے نا منع کر دو گی. تو کیونکہ مجھے بھی دل میں ہو رہا تھا, میں نے کہا میرے میں تو ایک شیطان کے حوصلہ ایک دم. میں نے کہا آپ منع کرو گی؟ کہتی ہے کیوں نہیں منع کروں گی, میں تو ابھی جا کے منع کرتی ہوں. میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلو. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم ایسے کہ وہ بھی کر لے گی. اوپر گئی جا کے, اس نے جو وہاں کے مینیجر تھے, فلور مینیجر, وہاں جا کے کہتی ہے انکل آپ کو پتہ نہیں ہے یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے. تو کزن ہماری ابھی وہ پڑھا تھا کہ بانسری جو ہے وہ شیطان کی آواز ہے. تو اس نے انکل کہتے ہیں ہنس کے بیٹا تو سب پھر چلے جائیں گے. کہتی ہیں انکل کوئی نہیں جاتا, آپ بند کر دیں پلیز. تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. ہمیں نہیں امید تھی کہ ایک دم انہوں نے میوزک بند کر دیا. جب تک ہم بیٹھے انہوں نے میوزک نہیں چلایا. اور میں اور میری بہن کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں, تو ہمیں ابھی اتنا کانفیڈنس نہیں آیا. حالانکہ ہم نے صرف اس کو ایک بات بتائی تھی سسٹر نے, تو بک پڑھ کے کہ یہ چیز غلط ہے, اور اس کو کانفیڈنس سے جا کے گیا. اور اس نے اب واپسی میں انکل کو کہتی ہے انکل جزاک اللہ خیر. انکل کہتے ہیں بیٹا کس بات پہ؟ کہتی ہے انکل آپ نے میوزک بند کر دیا نا, آپ نے سب کے گناہ نے آپ نے بچایا ہے, تو آپ کو بھی اللہ نے ثواب دیا. السلام علیکم میڈم. میں یہی بات کر رہی تھی کہ یہ جیسے وہ چھوٹی بچی کہہ رہی اتنا کانفیڈنس میں آ گیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جہاں بھی جائیں تو ہمارے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے
کہ ہم جہاں بھی برائی کو دیکھیں تو اگر ہم اس کو لازماً اس کا نوٹس لیں. اور ایسے میں تو کئی جگہوں پہ ایسے جاتی ہوں تو جہاں بھی ایسے دیکھتی ہوں تو میں جب ان کو منع کرتی ہوں تو منع ہو بھی جاتے ہیں. وہ صرف ہمارے اندر اتنی جرت پیدا ہونی چاہیے. ہم پتہ نہیں کیوں ڈر جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, کیا سمجھیں گے, لیکن ہمیں تو اپنا حق ضرور ادا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیا, اس سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح میرے 2 گرینڈ سن ہیں جو میرے پاس ہوتے ہیں, تو میں اسی طرح ان کو بھی اسی چیز پہ آرام سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی کرتی ہوں. اور مجھے بہت پرسوں چوتھ چھٹی ہوئی کہ میرا جو 10 سال کا گرینڈ سن ہے, اس کو گرامر میں ہے حالانکہ, تو اس کو انہوں نے لکھا کہ ایف سے کوئی ورڈ بنائے, تو اس سے لکھا فیئر اللہ. تو مجھے بہت اس چیز کی خوشی ہوئی کہ یہ ہے کہ شروع سے ہی اگر بچوں کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا شروع کر دیں, اور ایک چیز بیسکلی کہ اگر اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جائے تو پھر وہ جدھر بھی ہوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز سے بچیں گے. یا تقویٰ جو آپ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں, تو یہ بہت بیسکلی اس کو شروع کر دینا چاہیے. استاذ میں یہاں پر ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کی خاطر محبت تو سمجھ آتی ہے, لیکن اللہ کی خاطر بغض, کیونکہ گناہ کو برا کہنا ہے, گناہ گار کو نہیں کہنا, اور یہ چیز جو ہے ہمارے اندر زیادہ جو کوشش کرتے ہیں, اللہ کی خاطر محبت تو بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اللہ کی خاطر بغض بھی بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن اس کو میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو دوسرے ہمارے سے بغض رکھنے لگ جاتے ہیں, یعنی ہم اللہ کے راستے پر جب چلتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے بھی ایک چیز آتی ہے جو دین پر ابھی نہیں چلے ہوتے. تو سزا دین والے تو دل میں بغض نہیں رکھتے. یعنی یہ جو میں حدیث کی فیلنگ ہے ہمیشہ, یعنی مجھے, کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو مجھے گناہ کی فیلنگ سے ظاہر ہے ایک وقتی طور پر تنگی محسوس ہوتی کہ ظاہر ہے ہم اسے روک رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, یا نہیں وہ کر پا رہا. جبکہ ابھی ہم نے توبہ کی ساری اس بک میں یہی پڑھا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی توبہ کے بارے میں علامات آتی ہیں تو ہم نے اس بندے کے لیے دعا بھی کرنی ہے جو اس رستے کے اوپر چل پڑا. لیکن استاذ کہ بکس کی جو بیسیکلی دیکھیں, یہ اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے لیے بغض نہیں ہوتا, وہ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اصرار نہیں کر رہے ہوتے. وہ انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ان سے ہوتی ہے. یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں, جیسے فرعون ہے, ابلیس ہے, اور اسی طرح کے لوگ ہیں ان کے پیروکار جو یعنی کسی قیمت پہ ماننے کو تیار نہیں. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ کل ابھی جیسے یہ حسد کی بات ہو رہی تھی, تو آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ حسد پھیل چکا ہے, تو کل خبروں میں بتا رہے تھے کہ ایک 4 سال کی بچی کو اس کی چچی نے مار دیا کیونکہ اس کو اس کی ماں سے بغض تھا اور حسد تھا دل میں. تو یہ انجام دیکھ کے اور مطلب معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوف آنے لگ جاتا ہے کہ ہم کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں, لوگوں کو کس طرح اس طرف لے کے آ سکتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ سب تک پہنچ جائیں. ہماری کوششیں نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم خود تو اپنے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کی فکر نہیں آ رہی. السلام علیکم. استاذہ میرا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے موبائل ٹیونز میں ٹیون انہوں نے لگائی ہوتی ہے درود شریف کی یا اذان کی, ٹھیک ہے, کہ تاکہ دوسروں کے کان میں اچھی بلی بات جائے. لیکن جب ہم فون ریسیو کرنے کے لیے اس کو کٹ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا گناہ میں آئے گا کہ ہم ایک عام بندے کو اس پہ فوقیت دیتے ہیں کہ اس کی بات سننے کے لیے ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں؟ تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ یہ ٹیونز لگانی ہی نہیں چاہیے؟ یہ غلط نہیں, لگا سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ اس جگہ کٹ کریں جہاں بات پوری ہو جائے بس. ٹھیک.